بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ کلام مجید میں ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ساتھ یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ ان دونوں کے بیچ میں طالبان کو عورتوں کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور ویسٹ کو جو اتنی وہ فکر ہو رہی ہے خواتین کی، تو اس سلسلے میں عورتوں کا اسلام کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور افغانی طالبان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، آج کے ویلاگ میں اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خواتین جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک برابر کا انٹیگرل پارٹ ہوا کرتی ہیں، اور اگر آپ اسلامی معاشروں کے اندر سے یہ ان کی اسلامک ویلیوز کو ختم کر دیں گے اور دوسرا جو ویسٹرن کلچر ہے اس کو لے کے آئیں گے، تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور اس ریئیکشن کے سلسلے میں پورے کے پورے معاشرے کی وہ ڈائنامکس ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں ایران جو ہے، شاہ کے ٹائم کا جو ایران ہے اس کا آپ کلچر دیکھ لیں، وہ ویسٹرنائزڈ سارا کلچر تھا۔ خواتین جو تھیں منی اسکرٹس پہنتی تھیں، بکنیز پہنتی تھیں، شارٹس پہنتی تھیں، اور پارٹیز ہوا کرتی تھی، ان پارٹیز میں ایون ویسٹ سے لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، اس طرح کا کلچر تھا۔ تو جو اسلامسٹ تھے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے اندر یہ جو شاہ ایران ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور نتیجتاً اس کے ریئیکشن میں ایک مزاحمتی تحریک پیدا ہوئی، اور اس نے چلتے چلتے پھر اتنا زور پکڑا کہ ایرانی انقلاب 1979 کے اندر آ گیا، اسلامی انقلاب، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خواتین کو وہ جو ہے عبایا پہنایا، ان کی علیحدہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کی ہیں، یونیورسٹیز قائم کی ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کے ریئیکشن میں دوسرے جو لوگ ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں۔ یہی کام آپ ٹرکی کے اندر دیکھ لیں۔ ٹرکی میں یہ جو موجودہ حکومت ہے طیب اردگان کی، اس سے پہلے لبرلز اور سیکولر کی حکومت تھی، یورپین کلچر تھا، کیسینوز کھلے ہوئے تھے، شراب خانے، اور کتنی زیادہ جو مغربی غیر اسلامی رسومات اس کے اندر واضح تھیں، اور اس کے وجہ سے یہ کر اس وجہ سے رہے تھے کہ ان کو یورپی یونین کی ممبرشپ مل جائے، کچھ رعایتیں یورپ دے دے، یورپ کہے کہ یہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کا سارا کلچر سویلائزیشن ہماری طرح کی ہے، لہٰذا یورپ میں شامل کر لو۔ تو وہ شامل بھی نہ ہوئے، بلکہ اس ٹائم یہ دی سک مین آف یورپ کہلاتے تھے۔ تو جب یہ کام یہ کر رہے تھے تو اس ٹائم جو اسلامسٹ تھے وہ ریئیکشن میں آ گئے، اور اس ریئیکشن کے تحت پھر پہلے والوں کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرکی کے اندر بہت ٹربلز آئیں، اور حجاب، عبایا، اسلامک ڈریس، اسلامک طرز زندگی کے کچھ جو خد و خال تھے ان کو واضح کرنے کے لیے ان کو بہت زور لگانا پڑا، اور حتیٰ کہ جو پارلیمنٹ تھی اس میں اذان دینے کے لیے 14 لوگوں نے شہادتیں کروائیں، تب اذان کی کمپلیشن ہوئی۔ یہ ٹرکی کو قربانی دینی پڑی، پھر جا کے جو اسلامسٹ ہیں ان کی حکومت آئی، اور آج جو موجودہ ٹرکی ہے وہ کچھ انہی لائنز پہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں الجیریا کی۔ الجیریا میں بھی 1992 سے لے کے 2002 تک جو اسلامسٹ گروپس تھے، اسلامک گروپس، اور جو گورنمنٹ تھی، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں ایجپٹ کی، ایجپٹ میں بھی یہی معاملہ تھا، اور پھر جب زیادہ ویسٹرن کلچر جو تھا وہ ادھر رائج ہوا، تو اس کے رد عمل کے طور پہ سید قطب کی جو ساری موومنٹ تھی وہ انہوں نے لانچ کی، ہمارے جو مولانا مودودی تھے ان سے بھی انہوں نے اثر لیا، اور آگے چل کے یہ اخوان المسلمون بنی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو ان کا ریولوشن آتا ہے ادھر ایجپٹ کا عرب سپرنگ کے نتیجے میں، تو اخوان المسلمون کی حکومت کام ہو جاتی ہے، اور صدر مرسی اس کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو امریکہ اور یہ جو ادھر دوسری اپوزٹ فورسز تھیں وہ دوبارہ مروا دیتی ہیں۔ یعنی ایک آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ویسٹرن اور اس طرح کے کلچر کو عام کرتے ہیں، عورتوں کو سرعام کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو جب آپ بہت ہی زیادہ معاشرے کے اندر لے کے آتے ہیں پھر نتیجتاً مزاحمت ہوتی ہے، اور پھر یہ چیزیں آپ انڈونیشیا کی مثال لے لیں، انڈونیشیا میں بھی یہی کام تھا، اور انڈونیشیا کے اندر 2004 میں پراسپیرس جسٹس اینڈ جسٹس پارٹی جو ہے انڈونیشیا کی،
وہ اس نے بہت ہی پریشر دیا، اور چل کے پھر جو گورنمنٹ آف انڈونیشیا تھی انہوں نے یہ مانا کہ ہم ان کو اقتدار کے اندر شامل کریں گے۔ اور کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے موروکو میں تھا۔ موروکو میں بھی پارٹی آف جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ جو تھی، اس نے جو اسلامسٹ کی پارٹی تھی، اس نے اتنا مجبور کیا جو گورنمنٹ کے لوگ تھے کہ آپ جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر وہ ریفلیکٹ کروائیں، تو پھر یہ بھی 97 کے اندر ادھر کامیاب ہوئے۔ آپ بیروت کو دیکھ لیں، جو لیبنان کا سٹی ہے بیروت، جو آج کا آپ سمجھ لیں دبئی ہے، یعنی بیروت جو تھا یہ یورپ کے کسی بھی ملک سے کم نہیں تھا، بلکہ یورپ سے، پورے ویسٹ سے لوگ ادھر آیا کرتے تھے عیاشی کرنے۔ تو جب اتنا زیادہ یہ ویسٹرن کلچر اور یہ فحاشی اور ریانی اور اس طرح کی چیزیں ادھر آئیں، عورت کو اتنا ننگا کر دیا گیا ادھر، تو پھر اس کے نتیجے میں اسلامسٹ جو تھے وہ طاقت پکڑنا شروع ہو گئے، اور حزب اللہ کی جو وہ تحریک ہے ادھر آئی۔ ایک تو وہ اینٹی اسرائیل آئی، دوسرا وہ اینٹی یہ جو ویسٹرن کلچر تھا اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو حزب اللہ نے طاقت پکڑی اور اتنے وہ طاقتور ہو گئے کہ جو پاور ایچلونز تھے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ یعنی میں آپ کو یہ صرف موٹی موٹی مثالیں دی ہیں ان ملکوں کی، کہ جب ایک آپ چیز کو زیادہ ترویج دیتے ہیں ویسٹرن کلچر کو، جو اسلامک کلچر سے جو ان کی کچھ ویلیوز جو اپوزٹ ہیں، یہ جو عورت کے معاملے میں فحاشی اور ریانی، شراب اور اس طرح کے کلچر کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو اسلامسٹ ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ معاملہ اس ساری صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں ایک اور بات، طالبان کو پتہ ہے اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے، یہ جو نیٹو کے ٹروپس تھے، ان کے اندر جو نیٹو کی خواتین سولجرز تھیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ریپس ہوئے، کتنے ریپس کے واقعات ہوئے، فورسڈ ریپس ہوئے ہیں ان کے، اور ان کے اپنے فوجی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ یعنی آپ سارے ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھیں، ایک نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں افغانستان کے اندر ہی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے خواتین کو فوج میں نہیں لینا، اوکے نہ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کا کوئی اور لائحہ عمل نکال لیں۔ اور اسی طرح ایسی صورت میں جب انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل دنیا، ویسٹرن ورلڈ اور سویلائزڈ دنیا یہ پریشر کر رہی ہے کہ یہ خواتین کو گھر میں رکھیں گے، چار دیواری کے اندر ہی رکھیں گے، ان کو پڑھنے بھی نہیں دیں گے، ان کے حقوق جو ختم کر دیں گے، اور یہ باربیرک جو پرانا سسٹم تھا اس کو لے کے آئیں گے، تو ایسی ساری صورت میں ایسے سارے جو اعتراضات ہیں یہ بھی تو اپنی طرف ایک ایکسٹریمزم ہے، ایک اپنی انتہا ہے، کیونکہ اس سے جو دوسرے گروپس ہیں وہ یہ کہیں گے کہ عورت کو انہوں نے پرزنر بنا دیا ہے۔ تو ان دونوں میں ایک یہ انتہا ہے اور ایک وہ انتہا ہے جس میں عورت کو بالکل بے لگام کر دیا جائے۔ اس میں صحیح رستہ کیا ہے؟ اس میں صحیح رستہ خیر الامور اوسطھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میانہ روی کا رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے جو حضور علیہ السلام نے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ خواتین کے حقوق کسی نے دیے تھے، آپ سے بہتر آج کا ماڈرن ورلڈ دے سکتا ہے۔ تو وہ کیا تھے؟ اس کی صرف چھوٹی سی میں آپ کو جھلکی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کتنے میدانوں میں خواتین کو شامل کیا۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ عنہ کے مال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز این امپلائی آپ مال لے کے گئے ملک شام، آپ کی امپلائر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ عورتیں کام بھی کرتی تھی۔ مثال یہ سب سے پہلی اور ڈائریکٹ مثال حضور علیہ السلام کے گھر سے ہے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بھی بزنس کرتی تھی، شی واز اے بزنس ویمن اینڈ ہر بزنس واز اے ملٹی نیشنل بزنس from one country to other countries, and Prophet Muhammad peace be upon him was the employee of Hazrat Khadija رضی اللہ عنہا۔ سو یہ حضور کے گھر سے سب سے پہلی مثال یہ ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر ہے، یہ سارے کا سارا جو اسلام ہے، ابتدائی اسلام، اس میں ان کا کلیدی رول ہے اسلام کو پھیلانے میں، اور حضرت خدیجہ نے اپنا انفلوئنس یوز کیا ہے بیکاز وہ اتنی بڑی مالدار اور انفلوئنشل خاتون تھیں، اور آپ نے ملاقات بھی کرائی ورقہ بن نوفل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے علاوہ مکے کا وہ جو ایک بڑا عیسائی تھا اداس، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے وہ آپ نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تو یہ بھی حضرت خدیجہ کا معاملہ ہے۔ اور صرف حضرت خدیجہ کا اتنا سا رول بتا دوں کہ اسلام کے اندر جو ابتدائی اسلام تھا اس کی ساری جو معیشت تھی وہ حضرت خدیجہ کے مال سے چلی ہے، اور فائنینس آف اسلام کے اندر حضرت خدیجہ کا بنیادی رول ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ کا جو سارے کا سارا مال تھا
کیا یہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حاصل کیا تھا؟ یہ تو سارے کا سارا مال ان کا اسلام لانے سے پہلے کا تھا. اور کیا حضور نے اس مال کو قبول نہیں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کو قبول کیا اور دین کی اشاعت، تبلیغ اور دین کی طاقت کے لیے وہ مال استعمال ہوا ہے. اور اس سے ایک استنباط یہ ہے کہ آپ جو ہے دین کے لیے خواتین بزنس کر سکتی ہیں. اور بڑی سے بڑی خاتون، حضرت خدیجہ سے تو بڑی خاتون کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو جنت کی جو سردار خواتین ہوں گی ان میں سے حضرت خدیجہ بھی ہوں گی. جو فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ وہ بھی ہوں گی، حضرت مریم علیہ السلام بھی ہوں گی. تو مطلب حضرت خدیجہ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کا سارا مال اسلام کے لیے وہ خرچ ہوا. تو اگر وہ بزنس نہ کرتی تو وہ یہ کیا مال خرچ ہو سکتا تھا؟ یعنی اتنا بڑا کردار ہے خواتین کا اسلامک فائنانس، ٹریڈ اور بزنس کے اندر. تو یہ بھی طالبان کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وارفیئر کے اندر کیسے شامل کیا ہے. جو حضرت ام سلیم بنت ملحان تھیں، یہ دو بہنیں تھیں، صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں. یہ دونوں وارفیئر کے اندر اسلام سے پہلے یعنی میدان جنگ میں پراپر جا کے لڑتی تھیں. اور جب غزوہ حنین ہوتا ہے تو یہ ادھر باقاعدہ موجود ہوتی ہیں. اور جتنے رضاکاران مکہ مکرمہ ہوتے ہیں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، وہ صحابہ جب ڈیزرٹر ہوتے ہیں فرام دا بیٹل فیلڈ، تو بیٹل فیلڈ سے جب ڈیزرٹ کر جاتے ہیں تو وہ پھر یہ حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتی ہیں کہ ان سارے بگوڑوں کا، ڈیزرٹرز کا جو سزا بنتی ہے وہ یہ کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں. اور یہ اتنی عظیم خاتونی تھیں کہ آپ کی شان میں کلام مجید کی آیت بھی اتری ہے. یعنی آپ میدان میں برابر تھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ جتنے غزوات تھے، جتنا سفر تھا، حضر تھا، آپ امہات المومنین کو ساتھ رکھتے تھے. اور غزوہ جب احد ہوتا ہے، حضور علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو لخت جگر ہے صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ حضور علیہ السلام کی مرہم پٹی کرتی ہیں جب حضور علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ میدان جنگ میں موجود تھیں تو مرہم پٹی کرتی تھیں. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی سیرت طیبہ ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ اور واقعات ہیں. وہ یہ اسلام کے اندر ویمن رائٹس اور حضور علیہ السلام کے اسوے کے اندر خواتین کی یہ جو ساری ڈائمینشنز ہیں، اس کے لیے میں علیحدہ سے بھی ایک ویلاگ کر دوں گا. لیکن ابھی ادھر طالبان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، ان کے رائٹس، ان کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ آپ عثمانی ترکوں کو دیکھ لیں. انہوں نے 600 سال سے زیادہ 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے، اور ان کی خواتین برابر ان کے ساتھ دلیرانہ شیرنیوں کی طرح لڑتی رہی ہیں. اور وہ کیا کم مسلمان تھے؟ تو آپ اس سے سیکھیں کہ جو خواتین ہیں اور مرد اور عورت، they are just like 2 legs of a compass. They are inevitable to each other. They are complementary to each other. آپ اگر اتنا بڑا سیکشن آف سوسائٹی کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیں گے اور ان کی جتنی زیادہ وہ پاورز ہیں ان کو آپ یوز نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میچورٹی نہیں ہے. اور حضور علیہ السلام سے زیادہ تو بڑے کائنات کی پاکیزہ اور کائنات کی میچور اور دانش مند اور حکیم شخصیت تو کوئی نہیں اللہ نے پیدا کی. انہوں نے اسوے میں دے دیا کہ ہم نے خواتین سے کاروبار بھی کیے، ان کے کاروبار، ان کے پیسے کو یوز کیا اسلام کی ابتدائی اشاعت کے لیے. غزوات میں خواتین شامل ہیں، اور کتنی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اور وہ پڑھی لکھی تھی اور پڑھائی لکھائی کا کام کر رہی تھیں. تو اس میں جو افغانی طالبان ہیں وہ پار میں آئے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو اپنے کلچر اسلامک حجاب پہنانا ہے، بایا کرانا ہے، آپ کرائیں، حجاب پہنائیں. ایک تو ان کو اسلامک کلچر کو فالو کرتے ہیں، دوسرا وہ اپنے پشتون کلچر کو فالو کرتے ہیں. آپ شٹل کاک برقعے پہنائیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈریس them up according to your traditions and Islamic values, but simultaneously you have to allow them for all the opportunities, because Islam has been providing the opportunities even at the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. So یہ کرنا کیا ہے آپ نے؟ اف یو وانٹ کہ آپ نے علیحدہ ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں لے کے جانا، کوئی ایجوکیشن نہیں رکھنی. بھائی ایران کی طرح علیحدہ کالج یونیورسٹیاں بنا دیں خواتین کی. ان کو میڈیکل پروفیشن میں بھیجنا ہے، ان کو اور کو بزنس کرانا ہے، ان کو آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشنز دینی ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. افغانی جو رگز ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، ان کا کام کرائیں، ان سائنس ریسرچ اور ان چیزوں کا کام کرائیں اور ایکڈیمک کام کرائیں. دیکھیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، میں آپ کو مثال دوں، دین کا جو 1/3 آف دا اسلامک
فقہ اور اسلامک دین کا جو نالج ہے وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور کوئی 2200-2300 سے کم و بیش جو احادیث ہیں وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. یعنی دین کا اتنا بڑا کام ایک خاتون نے کیا ہے. تو معاملہ یہ کہ آپ ان سے ریسرچ، ٹیکنالوجی، ایکڈیمیا کا کام کرائیں، ان کو اپرچونیٹیز دیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لائبلٹی رکھنا ہے. ان اسلامک جو انڈر دا ایمبٹ آف اسلام whatever the Prophet Muhammad peace be upon him has taught, whatever he has been practicing, we have to look towards that practice of Prophet Muhammad peace be upon him. And I have given you few examples from the life of Prophet Muhammad peace be upon him. And Taliban, they are quite wise and they have been looking into all these things because یہ انٹرنیشنل ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے. ویسٹرن ورلڈ کی جو میڈیا ہے وہ بھی ان پہ بات کر رہا ہے. تو کیپنگ ان ویو آل دیز تھنگز، نہ ان کو گھر میں باندھنا ہے آپ نے، نہ ان کی تعلیم پہ پابندی لگانی ہے، نہ ہی ان کو سریعام کر دینا ہے کہ جو یعنی ایرانی شاہ کے ٹائم کی وہ جو کلچر ہے بکنیز کا، منی اسکرٹس کا، شارٹس کا، اور ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں اور اس طرح کی فحاشی اریانی ہو رہی، نہ آپ نے وہ کرنی ہے نہ آپ نے یہ کرنا ہے. کرنا آپ نے کیا ہے؟ خیر الامور اوساطھا، کہ آپ نے میانہ روی سے چلنا ہے اور اس طریقے کو فالو کرنا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے طریقہ دیا ہوا ہے. اور اس کی کچھ جو چیدہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. تو ابھی تک کے لیے افغانی طالبان کے خواتین کے بارے میں نقطہ نظر پہ یہ ویلاگ ہے. اپ ٹل دی نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.